اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، 10 رجب المرجب کی یہ مبارک تاریخ منسوب ہے ہمارے نوے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ، لہٰذا اس جشن ولادت کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل حیات طیبہ 25 سال، اور دیکھیے امام کی ایک ایسی فضیلت بیان کی گئی کہ جس وقت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا سن مبارک 44 سال تقریباً ہو چکا تھا، آپ کے ساتھ چاہنے والے، یہاں تک کہ جو آپ کے خاندان کے افراد تھے، وہ بھی اس مسئلہ امامت میں مضطرب نظر آ رہے تھے کہ ابھی تک ہمارے امام کے ہاں کسی کی ولادت نہیں ہوئی، امام کا جانشین ابھی تک اس دنیا میں تشریف نہیں لایا۔ جب امام سے سوال کیا جاتا تھا، امام رضا علیہ السلام فرماتے تھے کہ ان قریب میرا ایک فرزند پیدا ہوگا، اس دنیا میں آئے گا وہ فرزند، اور ایسی خوشیاں لے کر آئے گا، ایسی برکتیں لے کر آئے گا کہ خاندان آل محمد میں ایسی برکتیں کوئی اور فرزند لے کر نہیں آیا ہوگا۔ یہ ایسی برکتیں، ایسی خوشحالی اپنے چاہنے والے، اپنے خوشیوں کے لیے لے کر آئے گا کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ شاید امام کا اشارہ اس جانب ہو کہ کیونکہ آپ نوے امام کم سنی میں، آپ کم سنی کے عالم میں مرتبہ امامت پر فائز ہوئے، 7 یا 8 سال کا آپ کا سن مبارک تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی امام تھے وہ بالغ ہونے کے بعد امام کے مرتبے پر فائز ہوتے تھے۔ منصب امامت پر آپ ہی سے آغاز ہوا کہ آپ 7 سال کے سن مبارک میں آپ امامت کے عہدے پر، منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس لیے یہ چاہنے والوں کے لیے بھی ایک نیا واقعہ تھا، لہذا امام نے فرما دیا کہ یہ فرزند برکتیں لے کر آئے گا، یعنی تمام شبہات کا خاتمہ کر دے گا، اور یہیں سے انسان چاہنے والے سمجھ جائیں گے کہ آخری امام کس طرح منصب امامت پر فائز ہوں گے کم سنی کے عالم میں۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے۔ آپ کا اسم مبارک محمد ہے، آپ کے مشہور القاب میں جواد اور تقی۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، والدہ ماجدہ کا اسم مبارک حضرت صبیحہ خاتون سلام اللہ علیہا۔ آپ کی ولادت 10 رجب مدینے میں 195 ہجری میں ہوئی، اور شہادت 220 ہجری میں بغداد کاظمین میں۔ کل آپ کی حیات طیبہ 25 سال ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے کمالات نظر آتے ہیں۔ اتنے سوالات کسی اور زمانے میں نہیں ہوئے۔ آپ کا سن مبارک صرف 8 سال کا تھا، اس وقت بھی آپ سے بے شمار سوالات کیے گئے، آپ کے کمالات ظاہر ہوتے رہے، یہاں تک کہ کمسینی کا عالم ہے، مامون رشید کا قافلہ جا رہا ہے، تمام بچے ایک جانب ہو جاتے ہیں، امام اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ جب مامون رشید نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ سب بچے قافلے کو دیکھ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، آپ یہیں پر کھڑے ہوئے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ جگہ کشادہ ہے، میری وجہ سے جگہ میں کوئی تنگی نہیں ہوتی، اور میں نے کوئی خطا بھی نہیں کی کہ جس کا مجھے خوف ہو۔ عزیزان محترم، اس انداز میں جب آپ نے جواب دیا تو مامون رشید حیران ہو جاتا ہے۔ جب بتایا گیا کہ یہ فرزند امام علی رضا علیہ السلام ہیں تو سمجھ جاتا ہے کہ بے شک یہ آپ کے فرزند ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جاتا ہے شکار کر کے، اس کے بازوں نے ایک مچھلی کا شکار کیا، اور مامون رشید نے اس چھوٹی سی مچھلی کو اپنی مٹھی میں بند کیا، اور واپس امام سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ اس مٹھی میں کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو
پانی سے روانی دی ہے، دریا پانی سے پر ہیں، اور ان دریاؤں سے جب بھاپ کی شکل میں پانی آسمان پر جاتا ہے، بادل بن جاتے ہیں، اس بادلوں میں جب چھوٹی مچھلیاں بھی اس بھاپ کے ذریعے چلی جاتی ہیں، اور حاکموں کے بادشاہوں کے بعض جب اس کا شکار کرتے ہیں مچھلی کا، تو حاکم وقت امامت سے اس کا امتحان لیتا ہے۔ امام نے بتا دیا کہ تیری مٹھی میں ایک ننھی مچھلی بند ہے۔ عزیزان محترم، یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام کم سنی میں بھی وہی کمالات رکھتے ہیں۔ امام کے لیے کم سن ہونا یا زیادہ عمر کا ہونا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ اس وقت جو ہے اس وقت منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں جب اس دنیا میں آتے ہیں تو امام بن کر آتے ہیں، جس طرح نبی اس دنیا میں آتا ہے، نبی بن کر اس دنیا میں آتا ہے۔ عزیزان محترم، جب مامون رشید نے آپ کے کمالات دیکھے تو بہت سے لوگوں نے جب دیکھا کہ مامون آپ کا بہت زیادہ احترام کرتا ہے، تو بڑے بڑے جو مامون رشید کے درباری تھے انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے سوالات اٹھائے کہ آپ اس کم سن بچے کا اس طرح احترام کرتے ہیں، یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ مامون رشید نے ایک علمی محفل سجائی، یحییٰ ابن اقسم نے سوالات کیے کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ بہت ہی مشہور و معروف یہ واقعہ ہے۔ امام نے پھر سوالات کے مختلف تفصیلات بیان کی سوال کے، کہ سوال کس طرح کیا جاتا ہے، احرام جس نے پہنا ہے وہ عمرے کا ہے، حج کا ہے، شکار کرنے والے نے شکار عمدن کیا ہے یا سیون کیا ہے، پرندے کا کیا ہے، جانور کا کیا ہے، حرم میں کیا ہے، حرم کے باہر کیا ہے، پہلی بار کیا ہے یا کئی مرتبہ کر چکا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات جب امام نے کرنا شروع کیے، بیان کیے، تو یحییٰ ابن اقسم جو اس زمانے کا بہت بڑا عالم تھا حیران ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر امام نے تمام سوالات جو فرض کیے تھے ان کے جوابات دیے۔ عزیزان محترم، پھر امام نے جو سوالات کیے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس طرح امام نے جب سوالات کے جوابات دیے تو پھر مامون رشید نے کہا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس طرح کے سوالوں کے جواب دے سکے؟ سب نے کہا نہیں۔ بس اسی وقت بادشاہ وقت نے، حاکم وقت نے، مامون رشید نے کہا کہ اسی وجہ سے میں احترام کرتا ہوں، ایسی فضیلت جیسی فضیلتیں خاندان اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کسی اور کو عطا نہیں کی۔ عزیزان محترم، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، 30,000 سوالات ایک ہی نشست میں کیے امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام سے، اور آپ کا اس وقت سن مبارک صرف 8 سال پر مشتمل تھا۔ 8 سال کا سن ہے، 30,000 سوالات کیے۔ بعض کتابوں میں ایک ہی مجلسوں میں، ایک ہی نشست میں، یا وہ نشست اتنی طولانی تھی اس میں وقفے بھی ہوئے، اور مکمل آپ نے جوابات دیے۔ ایسی مثال کہیں نہیں ملتی، 30,000 سوالات کے جوابات ایک ہی نشست میں۔ یہ یقیناً امام کا ایسا علمی معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہی اللہ تعالیٰ کا عجیب انتظام ہے کہ آپ بے شک کم سن امام رہے، آپ کی حیات طیبہ 25 سال محیط رہی، لیکن اس کے باوجود کمالات سوالات اتنے زیادہ ہوئے کہ ایک ہی نشست میں 30,000 سوالات۔ تو یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اس دنیا میں ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی قدرت ہے کہ اگر امام کی کل زندگی 25 سال بھی ہے تو ایک ہی نشست میں اتنے سوالات ہوں گے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یہی امام کی سب سے بڑی امامت کی دلیل ہے کہ امام کے پاس ایسا علم ہوتا ہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تمام زبانوں کو جاننے والا ہوتا ہے، دل کے حال کو جاننے والا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر مٹھی بند کر لی جائے، پوچھا جائے کیا ہے اس میں، تو امام سوالات کے جواب دے کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا علم اس دنیا میں ہم نے کسب نہیں کیا، بلکہ ہم اللہ کی بارگاہ سے علم لدنی لے کر آئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام کے کمالات، معجزات، فضائل بہت زیادہ ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کا لقب جواد، سخی، اپنے چاہنے والوں کو یہ لیے کس طرح آپ نے کرم کیا، سخاوت کی، اس انداز میں کہ آپ ایک جگہ سفر کر رہے ہیں، آپ نے کہا میرے لیے وضو کے لیے پانی لایا جائے۔ جب پانی لایا گیا تو دیکھا کہ ایک درخت، بیری کا درخت ہے، اور وہ درخت خشک ہو چکا ہے۔ امام نے اس درخت کے تنے کے ساتھ، جڑوں کے ساتھ جب وضو کیا، وضو کا پانی جب اس درخت سے مس ہوتا ہے تو چاہنے والوں نے دیکھا وہ درخت سرسبز اور شاداب ہو جاتا ہے، تازہ بیر نمایاں ہوتے ہیں۔ جب چاہنے والوں نے اس کو تناول کیا، انتہائی شیرین بیر اور بغیر گٹھلیوں کے وہ بیر۔ شیخ مفید کا کہنا ہے کہ میں نے بھی اس درخت سے استفادہ کیا، وہ بیر کھائے بغیر گٹھلی کے، انتہائی شیرین۔ ایک مدت تک، ایک زمانے تک یہ معجزہ باقی رہا۔ امام نے اس انداز میں معجزات دکھلائے، ظاہر ہوئے معجزات کہ ایک چاہنے والے نے دیکھا کہ امام نے مصلی سے ایک خاک اٹھائی اور وہ خاک سونے میں تبدیل ہو گئی، اور اس نے سونا بازار میں بیچ کر کہا کہ بالکل خالص سونا تھا۔ اسی طرح امام نے ایک زیتون کے درخت کے پتوں کو ہاتھ لگایا، دست مبارک پھیرا تو وہ درخت کے پتے چاندی میں تبدیل ہو گئے۔ اس کو چاہنے والوں نے فروخت کیا۔ اس انداز میں امام سے معجزات ظاہر ہوئے۔ ایک چاہنے والا آتا ہے کہ میری بینائی ختم ہو گئی ہے، امام نے اپنا دست مبارک اس کی آنکھوں پر پھیرا، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ عزیزان محترم، ہر زمانے میں امام انسانیت کی کس انداز میں مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں، یہی امام حق ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں امام نے اپنے چاہنے والوں کی مدد کی۔ اور عزیزان محترم، 12 امام کے بارے میں علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں اگر 12 گھنٹے ہیں، یہ 12 گھنٹے ہر گھنٹہ امام سے منسوب ہے۔ پہلا گھنٹہ دن کا پہلے امام سے، دوسرا گھنٹہ دوسرے امام سے منسوب ہے، تو 9 گھنٹہ امام محمد تقی علیہ السلام سے منسوب ہو جاتا ہے دن میں۔ مثلا دن میں 7 بجے سے دن شروع ہوتا ہے اور شام 7 بجے تک باقی رہتا ہے۔ اس دوران 9 گھنٹہ امام محمد تقی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ حرز امام جواد مشہور ہے، انسان اس کو پڑھ کر اس دعا کو یا دعا کو اپنے ساتھ رکھ کر اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو حرز امام جواد بہت مشہور ہے، یہاں تک کہ دشمنوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، اور دشمن نے بھی جب اس حرص کو اپنے ساتھ رکھا تو اسے کامیابی ہوئی، فتح حاصل ہوئی۔ امام کا یہ 9 گھنٹہ، یعنی 9 امام کے ساتھ دن کا یہ 9 گھنٹہ امام سے منسوب ہے۔ بتایا گیا ہے علماء نے کہ اگر کوئی اس 9 گھنٹے میں دعا مانگے، خصوصاً وسعت رزق کے لیے، تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ امام کا لقب ہی جواد ہے۔ جواد یعنی ہر ایک کو دینے والا، عطا کرنے والا، سخی، کریم، کرامت کرنے والا، سخاوت کرنے والا۔ امام جواد کے نام سے انسان کسی بھی دن 9 گھنٹے میں دعا مانگے گا، امام سے توسل کرے گا، تو اس کا فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، اس کے رزق میں برکت حاصل ہو جائے گی، اس لیے کہ امام کا لقب ہی جواد ہے۔ عزیزان محترم، امام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، کس طرح ہماری رہنمائی فرمائی؟ امام نے فرمایا کہ اگر بغیر علم کے کوئی عمل کرو گے تو وہ عمل اچھا ہونے سے زیادہ خراب ہو جائے گا، اس میں مفسدہ پیدا ہو جائے گا، برائی پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا عمل سے پہلے علم ضروری ہے، پہلے علم حاصل کریں، اس کے بعد علم کی روشنی میں عمل کریں۔ اسی طرح امام نے فرمایا انسان 3 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے: اللہ کی توفیق کا،
توفیق کے بغیر کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا. اپنے نفس کے اندر ایک وائز رکھے، یعنی نفس کی طرف سے اس کو ہدایت ملتی رہے. اس کا نفس خود اس کے لیے وائز ہونا چاہیے، خود اس کو چاہیے کہ برائی سے کس طرح بچا جائے، اچھائی کس طرح انجام دیا، اچھائی کو کس طرح انجام دیا جائے. یہ اس کے ضمیر کی آواز ہونی چاہیے. سب سے پہلا وائز انسان اپنے نفس کے لیے خود ہوتا ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا تیسری چیز انسان جس کا محتاج ہے کہ دوسرا اس کی اگر نصیحت کرے، اس کو ہدایت کی طرف لائے یا واز کرے، تو اس کی نصیحت کو، واز کو قبول کرے. عزیزان محترم، امام محمد تقی علیہ السلام کا لقب تقی یعنی تقوی والے امام، جواد، سخی امام. تو اب آپ کا چاہنے والا بھی، کیونکہ امام تقی کا ماننے والا ہے، تو متقی بھی ہونا چاہیے اور سخی اور کریم بھی ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.